قرآن مجید کی تلاوت کے اندر اور دیگر نیکی کے کاموں کے اندر کس قدر حریص ہیں اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیو، قرآن مجید نے جو یہ لفظ استعمال کیا تھا روزے کا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، آپ پر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب ہم الحمدللہ رمضان المبارک کے عظیم مہینے کے ذریعے تقوی کی صفات کے متحمل ہو چکے ہیں۔ اب اس تقوی کے ذریعے اللہ کے وہ انعامات جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائے ہیں، اس کا مصداق اور اس کے مستحق ہم ہوں گے۔ فرمایا کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ رب العالمین یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے بہت سارے راستے نکال لیتا ہے۔ ایسے راستے، اللہ اگر وہ تنگ دست ہے اللہ اسے کشادہ رزق عطا فرماتا ہے، اگر وہ بیمار ہے اللہ اسے صحت عطا فرماتا ہے، اگر وہ پریشان ہے اللہ اسے سکون عطا فرماتا ہے۔ دنیا کی کسی بھی پیچیدگی کے اندر اگر وہ پھنسا ہوا ہے، اللہ رب العالمین اس تقوی کی برکت سے، اس تقوی کی صفت کے ذریعے اسے دنیا کے اندر نوازنا شروع کر دیتا ہے۔ اور تقوی جو ہے، فرمایا یجعل لہ من امرہ یسرا، کہ تقوی ایک ایسی صفت ہے کہ اللہ رب العالمین اس تقوی کی صفت کے ذریعے اللہ اس کے ہر معاملے کو آسان کر دیتا ہے۔ کام کیا کرنا ہے؟ رمضان المبارک کے اندر ہم نے نماز پنجگانہ کی پابندی کی، اب شیطان کا حملہ ہوگا، نفس کا تقاضا ہوگا، اب میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے نہ شیطان کی ماننی ہے، نہ نفس کے بہکاوے میں آنا ہے، بلکہ ہم نے کام کیا کرنا ہے؟ نماز پنجگانہ کی پابندی کرنی ہے۔ اپنے اہل و عیال، اپنے قریبی رشتہ دار اور جہاں تک ہماری آواز پہنچتی ہے سب کو نماز پنجگانہ کی دعوت کے ساتھ ساتھ انہیں عملی طور پر اس پر ابھارنا ہے کہ میرے بھائیوں، نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے مومن فلاح و بہبود کی منزلیں طے کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے، اور ہو سکتا ہے ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کی ہوگی۔ اب میری اور آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم نے رمضان المبارک کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت کو نہیں چھوڑنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اگر ہو سکے تلاوت کریں، 3 پاروں کا اہتمام کریں، کچھ نہ ہو سکے کم سے کم دن میں 1 مرتبہ قرآن مجید کو ضرور کھولیں۔ صدقہ و خیرات کا اہتمام گاہے بگاہے کرتے رہیں اور اسی طریقے سے صلہ رحمی کرتے رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو کرنے کا کام ہے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے رہیں، اپنے کانوں کی حفاظت کرتے رہیں، غیبت سے بچتے رہیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ میرے لیے، آپ کے لیے، اہل ایمان کے لیے تربیت کا ایک موسم تھا۔ اب اس تربیت کے محض موسم سے میں اور آپ گزر چکے ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم نے ان 11 مہینوں کے اندر اپنے آپ کو مومن کامل بنانا ہے، مسلمان کامل بنانا ہے۔ یہ پیغام آپ نے ہر ایمان والے تک پہنچانا ہے میرے بھائیوں۔ وہ رمضان کی برکتیں، وہ رمضان کی خیر، وہ رمضان کی رونقیں تو چلی گئی، لیکن آج سے اگر ہم اعمال میں لگ جائیں گے انشاءاللہ العزیز وہ رمضان المبارک کے اثرات ہماری زندگی کے اندر رہیں گے، اور انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔